السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا مفتی محمد شفیع نقشبندی صاحب سے آج کل ایک سوال بہت ہی زور و شور پر چل رہا ہے، نذرانہ کا ڈیمانڈ شرط لگا کر شادی کرنا یہ کیا جائز ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ناچیز محمد شفیع نقشبندی القادری کامل حدیث جامعہ نظامیہ متوطن شہر ہاسپیٹ کرناٹک، میں آپ تمام کا استقبال اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سنی انوار الاسلام میں تشریف لائے، اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل سنی انوار الاسلام کو آپ سبسکرائب کریں اور واٹس ایپ اور فیس بک میں آپ اس کو خوب شیئر کریں تاکہ دوسروں تک حق بات پہنچ سکے۔ عزیزان گرامی، ابھی سائل نے یہ سوال کیا کہ آج کل کے دور میں شادی کرنے کے لیے نذرانے کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیا نذرانے کی شرط لگا کر شادی کرنا کیا اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ یہ سوال سائل نے کیا۔ آئیے عزیزان گرامی، اس بات کا ہم جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ غور سے سنیں اور اس کو خوب آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ مجھے ہنسی آتی ہے اس بات پر جو نذرانے کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ڈیمانڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرط لگانا، آپ اتنے ہزار پیسے دیں گے یا اتنے لاکھ روپے پیسے دیں گے یا موٹر گاڑی دلائیں گے یا سونا چاندی دلائیں گے یا گھر یا پلاٹ ہمارے نام پہ کرائیں گے، تو یہ ڈیمانڈ ہوتا ہے نا۔ آج کے لیے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے نا، اور ڈیمانڈ کر کے یہ شرط لگا کر اس کو آپ نذرانہ کہہ رہے ہیں۔ مجھے تو ایسی باتوں پہ مجھے ہنسی آتی ہے، اور میں اس کو بے وقوف کہتا ہوں، اس کو میں بے وقوفی کہتا ہوں، کیونکہ اس کو نذرانہ نام دیے۔ ارے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ نذرانہ اس کو کہتے ہیں جو بنا مانگے، بنا طلب کرے، بنا مانگے اگر کوئی شخص آپ کو کچھ اپنی محبت سے تحفہ دیتا ہے تو اس کو نذرانہ کہتے ہیں۔ اور آپ ڈیمانڈ کر کے مانگ رہے ہیں اور مانگ کر لینے کو آپ نذرانہ کریں، یہ تو شرم کی بات ہے، یہ تو بے شرمی کی بات ہے، یہ بے حیائی کی بات ہے، یہ تو بیوقوف والی بات ہو گئی۔ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں اور مانگ بھی رہے ہیں اور اس کو نذرانہ بھی کہہ رہے ہیں۔ نذرانہ اس کو نہیں کہتے بلکہ اس کو بھیک کہتے ہیں، بھیک مانگنا کہتے ہیں اس کو۔ اور یہ بھیک مانگنے کو نذرانہ کہنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ بالکل مجھے ہنسی آتی ہے، اور مجھے اس طرح سے باتیں سننے کے لیے بھی مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ شاید آپ کو شرم آتی ہے یا نہیں، مگر مجھے ایسی باتیں سن کے مجھے شرم آتی ہے۔ آئیے عزیزان گرامی، اب یہ ڈیمانڈ کرنا یہ کیسا ہے اور نذرانے کی شرط لگا کر شادی کرنا کیسا ہے؟ یاد رکھیے، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کریں۔ تمہارے ڈیمانڈ کرنے کی وجہ سے تو ہی بہترین سے بہترین خوبصورت لڑکیاں، ایجوکیٹڈ علم والے لڑکیاں بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن سے کوئی رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اور تمہارے ڈیمانڈ کی وجہ سے کسی لڑکیوں کی شادیاں اگر نہیں ہو رہی ہیں، یاد رکھ لیجیے اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں آپ بہت بڑے گنہگار ہیں، آپ پاپی ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے یا نہ کرے، اللہ بہتر جانے۔ آپ ڈیمانڈ کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، اگر آگے چل کر اگر تمہاری بیٹیوں کی بھی شادیوں کے موقع پر اگر کوئی ڈیمانڈ کرے، اگر ایسے ہی آپ ڈیمانڈ پورا نہ کریں اور چھوڑ کر چلے جائیں آپ کی بیٹیوں کو، آپ کی بہنوں کو، کیا تم اس کو پسند کریں گے؟ بڑے افسوس کی بات ہے۔ جیسا تم ایک کی لڑکی کے ساتھ، ایک کی بیٹی کے ساتھ جو ڈیمانڈ
پورا نہ ہونے کی وجہ سے وہ رشتہ چھوڑ دے رہے ہیں، آگے چل کر آپ کی بہنیں اور آپ کی بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسے ہی سلوک ہوگا۔ اگر آپ کی بیٹیوں اور بہنوں کو اگر کوئی شادی نہ کر لے، ایسے ہی بیٹھ جائے، تو نوجوان لڑکیوں کا کیا حال ہوگا؟ کیا وہ برائی کی طرف آگے بڑھے، برے کام کی طرف قدم آگے بڑھے؟ یہ تمہاری ڈیمانڈ کی وجہ سے بلاتکاری، گناہ کا کام، حرام کا کام زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو ڈیمانڈ، نذرانے کی ڈیمانڈ کرنے کی وجہ سے، وہ نذرانے کا ڈیمانڈ پورا نہ کرنے کی وجہ سے جو لڑکیاں بیٹھ گئے ہیں اور گناہ کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے قیامت کے دن۔ تو عزیزان گرامی، آپ نہ جہیز کا ڈیمانڈ کر سکتے، نہ نذرانے کا ڈیمانڈ کر سکتے۔ آپ اسلام میں یہ ناجائز ہے۔ ہاں، اگر دلہن والے اپنی طرف سے خوشی کے ساتھ اگر آپ کو کچھ نذرانہ دیتے ہیں تو اس کو نذرانہ کہیں گے، مانگنے کو نذرانہ نہیں کہتے۔ ہاں، اگر آپ کے ساس سسرے اگر دینا چاہتے ہیں، آپ قبول کیجیے۔ آپ حدیث پاک میں آیا ہے لا رد ولا مد، لا رد، اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی آپ کو تحفہ یا نذرانہ دیتا ہے تو اس کو آپ انکار مت کیجیے، آپ اس کو رد مت کیجیے، بلکہ اس کو قبول کر لو۔ ولا مد، اور تم کسی چیز کو طلب کرنے کے لیے آپ ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو ہاتھ بھی مت پھیلاؤ، آپ مانگو مت، آپ مانگنے سے بھی منع کیا گیا۔ اور کوئی اگر خوشی سے دیتا ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، اس کو انکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا ہوگا مانگنے والے کو بھکاری کہتے ہیں۔ آپ بھکاری نہیں ہیں، الحمدللہ آپ کو اللہ نے بھکاری تو نہیں بنایا۔ آپ گلیوں میں دیکھیے، بازاروں میں دیکھیے، کوئی 1 روپے کی بھیک مانگ رہا ہے، کوئی 2 روپے بھیک مانگ رہا ہے، کوئی 5 روپے کی بھیک مانگ رہا ہے۔ مانگنے والے کو تو آپ بھکاری کہہ رہے ہیں نا۔ کوئی 5-10 روپیہ 5 روپیہ اگر کوئی مانگتا ہے تو اس کو آپ بھکاری نام دے رہے ہو، بھیک کہہ رہے ہو آپ۔ تو آپ کوئی 50,000 مانگ رہا ہے، کوئی 5 لاکھ مانگ رہا ہے، اور کوئی سونا چاندی مانگ رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل مانگ رہا ہے، کوئی گاڑی مانگ رہا ہے، کوئی کار مانگ رہا ہے، تو یہ مانگنے والوں کو کیا کہیں گے؟ یہ بھی تو فقیر ہے، یہ بھی تو بھکاری ہے۔ فرق اتنا ہے، یہ روڈ پہ گلیوں میں جا کر 1-2 روپے 5 روپے بھیک مانگتے ہیں، آپ لڑکی کے گھر میں جا کر کے ڈائریکٹ 5 لاکھ 10 لاکھ 2 لاکھ کی آپ بھیک مانگتے ہیں۔ صحیح بات۔ تو آپ وہ گھر کے بھکاری ہو گئے، آپ اپنے ہونے والی بیوی کے گھر کے بھکاری ہو گئے۔ یہ روڈ کے بھکاری ہیں، یہ گلیوں کے بھکاری ہیں، مگر آپ بیوی کے در کے بھکاری ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ کو ذرا شرم کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس شرم ہے تو شرم پیدا کیجیے، اگر آپ بے شرم ہیں تو پھر آپ کو شرم پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آئیے عزیزان گرامی، میں آپ کو اسلامی طرز طریقے پر آپ شادی کرنے کی میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ کسی کے گھر میں جا کر آپ شادی کرنے کے لیے ڈیمانڈ مت کیجیے۔ آپ وہ خوشی سے دیتے ہیں تو آپ قبول کر سکتے ہیں، وہ جائز ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ العالمین ہم تمام کو بھی رائے حق کو خوب سمجھنے اور رائے حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وبارک علیہ برحمتک۔